اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک مسجد کا نشان تمہارے لیے۔ آپ نے حضرت سے ترنم میں اور میں تحت میں پڑھ رہا ہوں، جنا میں چمن چمن میں سمن میں بھبن میں دلہن، سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے۔ اور شباب و چلے کہ بھاگ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں دلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مجھے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات کر دی ہے۔ سیدہ آقا حسین کی والدہ، مصطفیٰ کریم کی نور نظر، مصطفیٰ کریم کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردارہ، جس کو نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ 15 سال کی عمر شریف ہے فاطمہ کی۔ اللہ اکبر، رشتے آئے، عثمان غنی نے بھی غالب رشتہ پیش کیا، عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے بھی پیش کیا، اور بڑے امیر کبیر لوگوں نے اپنے بیٹوں کے رشتے پیش کیے۔ میرے مصطفیٰ نے ہر ایک کو منفی جواب دیا، نگیٹو جواب دیا۔ مولا علی کی قسمت چمکی، آپ اللہ اکبر مدینے کے نخلستان میں لوگوں کے اونٹ چرا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے جا کے کہا علی نبی حق کی بارگاہ میں جاؤ اور فاطمہ کے لیے پیغام نکاح پیش کرو۔ مولا علی کہنے لگے ابو بکر تم میری حقیقت جانتے ہو، میں مدینے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے ٹکڑوں پہ میرا گزارا ہوتا ہے، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اے ابو بکر تمہیں تو معلوم ہے علی کی حقیقت کہ میں لوگوں کے اونٹ چراتا ہوں، اور جو مجھے پیسہ ملتا ہے مزدوری، اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ ابو بکر اے عمر تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ کریم کی بیٹی بنت رسول کے لیے امیروں نے اپنی بیٹیوں کے پیغامات دیے، مصطفیٰ نے ہر ایک کو منفی جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا علی یہ تو سچ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے، بنت رسول کے لیے امیروں کے بیٹوں کے پیغامات پہنچے ہیں، مصطفیٰ کو موصول ہوئے ہیں، لیکن سنو علی یہ بھی حقیقت تمہیں تسلیم کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت امیروں سے زیادہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔
اکبر مصطفیٰ نے فرمایا یہ اسلام ہے صاحب، اس کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی، اس کی انتہا بھی غریبوں میں ہوگی۔ غریبوں کو مسینے سے مصطفیٰ لگاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا مصطفیٰ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر یتیم بچے کو کاندھے پہ بٹھا کے عید کا لے جانے کا کام عید کے دن مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ماں کا پیار عائشہ سے دلوانے کا کام کرتے ہیں، بہن کا پیار فاطمہ سے دلوانے کا کام کرتے ہیں۔ علی تمہیں جانا پڑے گا، مولا کائنات نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ کو آپ میرے نکاح میں دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی ٹھہرو، فاطمہ کے پاس پہنچے، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی بھی یہی مرضی ہے اور رب کی بھی مرضی یہی ہے، اس لیے کہ جو رب کی رضا ہوتی ہے وہ تیرے باپ کی رضا ہوتی ہے، جو رب کا آدیش ہوتا ہے میں اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ فاطمہ کائنات کا پالنہار چاہتا ہے، خالق ارض و سماوات چاہتا ہے تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے، بتاؤ کیا مرضی ہے؟ فاطمہ نے گردن جھکا لی، خاموش رہی، باخرہ لگی۔ اللہ اکبر جب اس سے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے، خاموش رہے یا رو جائے، اس کا خاموش رہنا، اس کا رونا اس کی رضامندی پہ دال ہے۔ اللہ اکبر پوچھنے والا اس کی خاموشی کو، اس کے آنسو کو، اس کی خوشنودی پہ، اس کی رضا پہ محمول کرتا ہوا باہر آتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا علی کام بن گیا، میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تمہارے نکاح میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا جب نکاح کیا، عمر شریف 15 سال کی ہے، علی کی عمر شریف 21 سال کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہ 24 سال کی عمر علی کے مرتضی شیر خدا مشکل کشا کی ہے، 21 سال بھی بتائی جا رہی ہے، 24 سال بھی بتلائی جا رہی ہے۔ فاطمہ کی عمر 15 سال کی ہے۔ اللہ اکبر فاطمہ کا نکاح ہوا، 400 مثقال سکہ چاندی، اللہ اکبر حضرت فاطمہ کا مہر متعین کیا گیا۔ علامہ عبد الرحمن نے نزہت المجالس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جب مصطفیٰ سیدہ کے پاس پہنچے، جا کر کے کہا سیدہ بتا تیرا مہر کتنا متعین کیا جائے، سیدہ بتا تیرا مہر کتنا مقرر کیا جائے۔ آج تو ہمیں ہوش ہے ہی نہیں، ہم بیٹی سے معلوم ہی نہیں کرتے، پہلے کہتے امام صاحب 2 لاکھ کا باندھنا، 2.5 لاکھ کے باندھنا، 75,000 کے باندھنا۔ ہم نے بیٹے سے پوچھا اے باپ کان کھول کے سن لے، اے بھائی تو بھی سن لے، چچا چاچا تو بھی سن لے، یہ حق تیرا نہیں، یہ بیٹی کا ہے۔ جا کر کے بیٹی سے معلوم کر، بھائی جا کر کے بیٹے سے معلوم کر۔ نبی نے جب معلوم کیا بیٹی پتہ کتنا مہر متعین کیا جائے، کتنے تراہیم باندھے جائیں، کتنے تنانیر متعین کیے جائیں، کتنا چاندی متعین کیا جائے، سیدہ نے کہا یا رسول اللہ میرا مہر نہ تو درہم متعین کیے جائیں، نہ دینار باندھے جائیں، نہ سونا چاندی باندھا جائے، سرکار میں یہ چاہتی ہوں میدان محشر میں جب آپ کی امت آئے، آپ کی گنہگار امت ہو، سیاہکار امت ہو، آپ کے خاطیوں آسی آئیں، آپ کے گنہگار امتی آئیں، سرکار اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی میدان محشر میں بخشش کر کے جنت عطا کر دیں۔ یہ میرا مہر رکھا جائے، یہ مہر میرا متعین کیا جائے۔ سیدہ کا پیار تھا، سیدہ کا عشق تھا، امت سے کتنا پیار کر رہی ہے۔ پوچھا تھا نبی نے بیٹی کتنا باندھا جائے مہر، کتنا متعین کیا جائے۔ نور نظر مصطفیٰ کی بیٹی نے کہا، بنت رسول نے کہا، حسنین کی ماں نے کہا، علی کی بیوی نے کہا، جنتی عورتوں کی سردار نے کہا، میرا مہر آپ کی
آپ کی گنہگار امت کی بخشش نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء سنت مولانا ناظم رضا بندری صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جواب تمنا تھی پیار تھا سیدہ کا اللہ اکبر مہر جو آپ کا متعین کیا گیا وہی 400 مسقال کا چاندی عزیزان ملت اسلامیہ سیدہ آگئی مولا کائنات کے نکاح میں اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کیا سامان جہیز لے کے آئی یہ بھی بتلا دوں اللہ اکبر ایک پان کی چاپائی ہے ایک چمڑے کا گدا ہے جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہیں میری ملت امیر ہوش کے ناخن ہیں اللہ اکبر آج ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں کسی کی زمین روڈ پہ آگے اتنا معاوضہ مل گیا کہ میاں تو مطلب ہے وہ زمین قدم نہیں رکھ رہا ہواؤں میں قدم رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ بتائے ہم رشتے میں پلٹ گئے اور شادی پہ ہم مطلب کیا ہے کریٹا کھڑی دے دیں گے اتنا کیش دے دیں گے ایسا کھانا دیں گے اللہ کی قسم اتنا پیسہ اللہ نے تجھے عطا کیا تھا نارمل سے شادی بیٹی کی کرتا اور تیری اگر رشتہ دار میں تیری بہن اگر کوئی جو بیوہ تھی تیری بھانجیاں جن کی عمر سسرال میں جا کر گزار دی تھی آج وہ تیری سگی بھانجیاں تیرے بہنوئی کا سایہ اٹھنے کی وجہ سے اللہ قسم تیری بہن کے اللہ اکبر تیری بہن کے سر پہ جنازے کی طرح سڑنے کے مستاق ہیں اللہ اکبر چند پیسے اپنی بھانجیوں کی شادی میں لگاتا اپنی یتیم بھانجیوں کی شادی کرتا اپنی آس پڑوس بستی میں جو یتیم بچیاں تھیں ان کی شادی کرتا پھر دیکھتا اللہ بھی تجھ سے راضی ہوتا مدینے کے تاجدار بھی راضی ہو جاتا ہر جمعے کو مولانا رفیع صاحب کا خطبہ ہوتا ہے اٹھ کر کے کہہ دیتا حضرت آج اجازت ہو تو ایک منٹ کے لیے اپنی بات میں بھی رکھ دوں حضرت کہتے وہ آپ کی بات تو اٹھ کر کے کہتا ہو لوگوں جس کی بیٹی قریب ہو شادی کی لائق ہو میں چاہتا ہوں اس کی شادی میں اپنی طرف سے کر دوں دیکھ تیری عزت میں کتنے چاند لگتے جب اللہ اکبر کفن پہننے کے بعد اپنے گھر سے نکلتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا مدینے والے کہتے میرا غلام اللہ اکبر آ رہا ہے فرشتے کہتے آقا کا عاشق جا رہا چاہنے وقت جا رہا ہے سوچ بدلے ذہن بدلے عزیزان ملت اسلامیہ کھجور کے پتے اس گدے کے اندر بھرے ہیں دو چکیاں چند مٹی کے پیالے گلاس مصطفیٰ نے دیے مولا علی مولا کائنات کے نکاح میں فاطمہ پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن حسین امام محسن جیسے بیٹے عطا فرمائے امام محسن کا ایام طفولیت میں اتصال ہو گیا امام حسن امام حسین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی یعنی امور خانہ داری کو انجام دیتی ہیں سیدہ اپنے ہاتھوں سے برتن دھو رہی ہے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہے اللہ اکبر مشکیزہ کاندھے پر رکھ کے لاتی کنویں سے پانی بھر کے چکی چلاتی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مولا کائنات نے ایک دن جب ہتھیلیوں سے خون ٹپکتا دیکھا یہ چاہیے سند کے ساتھ روایت کر رہا ہوں امام احمد نے اس کو نقل فرمایا ہے امام احمد اشارت فرماتے ہیں سیدہ کی ہتھیلیوں سے جب خون ٹپکتے علی نے دیکھا رونے لگے فرمایا فاطمہ ابھی تمہارے والد کے پاس سے آ رہا ہوں اللہ کے رسول کے پاس مال غنیمت میں بہت ساری کنیزیں لوٹی باندھی آئی ہیں جا کر کے کنیز بھی لے آؤ ایک خادمہ لے آؤ فاطمہ گئی ہیں میرے نبی نے سینے لگایا پیشانی چوڑی حضرت فاطمہ نے ہتھیلیوں کو آگے کر دیا خون ٹپک رہا ہتھیلیاں پھٹی ہوئی ہے آج آدمی کہتا ہے امام صاحب کوئی تعویذ کر دو بیٹی بہت پریشان ہے سسرال میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں بیٹی پہ کان کھول کر کے سن لو صاحب تمہاری بیٹی پہ کتنا ظلم ہے کہ تمہاری بیٹی فقے کرتی ہے سیدہ کے مکان پہ ایک مہینہ پھاکا ہوا کرتا تھا سیدہ کے یہاں تین دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا کیا تیری بیٹی کے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑے ہیں کیا تیری بیٹی کے ہاتھوں سے بھی خون پکتا ہے اپنی بیٹی کی
کے لیے تعویذ کا مطالبہ کرنے والے، اللہ اکبر، تیری بیٹی پر کوئی ظلم نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھ، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، جنتی جوان اور اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سرداران ہے، حسنین کی والدہ ہے، شیر خدا کی شریک حیات ہے، سیدہ کے ہاتھوں سے خون پکتا مصطفیٰ نے دیکھا، تڑپ گئے مدینے کے تاجدار، مچل گئے مدینے کے تاجدار، سینے لگا کر کے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے، باپ تو بتا باپ ہے، آج کرتی آقا چکی چلاتی ہوں، چکی چلا چلا کر کے ہاتھ پھڑ گئے ہیں، مشکیزہ بھر کے کوئے سلاتی ہوں، کانے میں ڈال کے لاتی ہوں، شانے میں ڈال کے لاتی ہوں، نشان بن گئے ہیں میرے آقا میرے شیخ پہ، یا رسول اللہ چکی چلاتا چلاتا ہاتھ پھڑ گئے آپ کی بیٹی کے، آپ کے لگلے جگر کے، اللہ اکبر، میرے نبی نے روئے، اللہ اکبر، سیدہ نے سوچا آقا رو رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، کیوں نہ میں خادمہ کا مطالبہ کروں، حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ایک لونڈی مجھے دے دو، مال غنیمت میں بہت سی لونڈی ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، ایک خادمہ کے طور پر مجھے دے دو، چکی چلانے میں ہاتھ بٹائے آپ کی بیٹی کا، برتن دھونے میں ہاتھ بٹائے آپ کی بیٹی کا، کپڑوں کی صاف صفائی میں ہاتھ بٹائے آپ کی بیٹی کا، میرے نبی ہوئے رو کر کے کہا سیدہ میں لونڈی تجھے دوں یا وہ اصحاب صفا جو تین دفعہ کے کرتے ہیں، اس کی ابتدا صاحب غریبی سے ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن روم میں زندگی گزارنے والا، رات کو سوچا کہ 1 بجے اٹھتا ہے صبح کو 10 بجے، اسے کیا پتہ شریعت کیا ہے، اسے کیا معلوم دین کیسے چلا، مصطفیٰ نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، آقا جب سجدے میں ہوتے تھے کفار مکہ کی سڑی اوجھلی لاکھے نبی کی پشت پہ ڈال دیتے تھے، میرے نبی پہ پتھر مارتے تھے کفار مکہ، وہ شافر کون نبی کو دیکھ کے سیٹھی بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی نبی کو دیوانہ کہتا تھا، نبی نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے، نبی کانٹوں پہ چلے ہیں، تب جا کر کے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، مصطفیٰ کو جادوگر کہا گیا، مصطفیٰ کو قائم کہا گیا، مصطفیٰ کو شاعر کہا گیا، مصطفیٰ کو تانے دیے گئے غربت کے، مصطفیٰ کا مذاق اڑایا گیا، مصطفیٰ کی پشت پہ ان کی سڑی اوجھلی لا کر کے رکھی گئی، میرے مصطفیٰ نے تمام صدموں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو مسکرا کر کے قبول کیا، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے، ہمیں کیا پتا کہ جمعے کی نماز پڑھتا ہو، جو ماغ اللہ اکبر اپنے مال کی زکاة دیتا ہو، جو نہ جائے مالدار ہونے کے بعد بھی، اور جو کوئی حج ہو جائے ان کے حج پہ پنس باندھے، کہ شہاب کو کیا ضرورت تھی پیدل جانے کی، اگر پیسہ تھا تو پلین سے جاتا، صحابی تو جاتے نہیں، وہ نوجوان چلا گئے پیدل، لوگ طرح طرح کے مطلب کیا ہے دلائل پیش کر رہے ہیں، کسی کو دیکھو کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں کاش اگر تم امام حسین کی زندگی کو پڑھ لیتے، فاطمہ کے بیٹے کی زندگی دیکھتے، امام حسن نے 25 حج پیدا کیے، حالانکہ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ بھی موجود تھے، اللہ اکبر، آپ کے پاس گھوڑے بھی موجود تھے، امام حسین نے پیدل حج کیا، امام حسن نے پیدل حج کیا، صاحب آپ کو فضیلت معلوم نہیں ہے، نبی کونین نے فرمایا کہ مکے سے پیدل حج کرے، اتنا نہ جائے، مکہ جائے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ان کی سانسوں نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ان علماء کی چٹیوں کو اپنے سر کا تاج ضروری بنا کر کے اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم کانفرنس، عظمت والدین
مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو دیکھے صاحب یہ پبلک سٹی حاصل کرنی تھی شہرت حاصل کرنی تھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اللہ اکبر تمام مطلب پلیٹ فارم موجود ہیں یوٹیوب دیکھو تمام مطلب کیا ہے آدمی چمک جاتا ہے میں کہتا ہوں آدمی سوشل میڈیا سے نہیں چمکتا چمکانے والی ذات اللہ کی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو رہتے منزل آدمی کتنا ہی مطلب جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوگی عزت ملے گی چھوٹے سے بڑے تک بڑے سے چھوٹے تک ہر ایک جان رہا کیرلا کی جوان بولیے راجستھان میں اللہ اکبر اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہوئی ہے کتنے لوگ جاتے تھے حج کو مسلم ممالک سے پردھان منتری جاتے تھے وزیر اعظم جاتے تھے پھر بھی اتنا شہرہ نہیں ہوتا تھا اتنی چرچا نہیں ہوتی تھی جتنا کہ ایک عام بندہ وہ ہے کہاں سے کیرلا سے گیا پیدل ہے ابھی تو وہ راجستھان میں ابھی تو وہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہے سوچے تو صحیح کتنی عزت دی جوانوں کو معلوم حج کیا چیز ہے بچوں کو پتہ چلا حج کیا چیز ہے حج کی فرضیت اجاگر ہو رہی ہے حج کی فرضیت لیے اجاگر ہو رہی ہے آشکارا ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں صاحب دکھاوا ہے میں کہتا ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا دکھاوا ہے عزیزان ملت اسلامیہ آپ دکھاوا نہیں کہہ سکتے دکھاوا ہوتا تو پھر اتنی عزت نہیں ملتی یہ دکھاوا نہیں خلوص ہے اور جب اس سے معلوم خلوص کیا گیا اللہ اکبر خود نے یہ جواب دیا میں اس لیے جا رہا ہوں اتنا لمبا سفر طے کر کے 8040 کلومیٹر کا سفر طویل سفر طے کر کے تاکہ لوگ اپنے محلوں کی مسجدوں میں جانا سیکھیں میرے قدم سے میں اتنا لمبا اللہ کے گھر جا رہا ہوں خانے کعبہ لوگ اپنے محلوں کی مسجدوں میں جائیں اذان ہو جاتی ہے ہم کیرم بورڈ گوٹیوں سے اپنے دل کو بہلاتے ہیں اذان ہوتی ہم بنگی باغ کھیلتے ہیں ہم تاش کے پتے کھیلتے ہیں ہماری سیاست ختم نہیں ہوتی ہم فلاں کو لڑا رہے ہیں فلاں کو ہلا رہے ہیں ارے بولیے ابھی مطلب کیا الیکشن مطلب کیا ہے مکمل ہوا ہے 5 سال پہلے سے مطلب پرچار شروع کر دیا اس بار کینڈیڈیٹ وہ جیت رہا ہے اس بار دعویدار پرتیاشی وہ ہے اس بار اچھا پرتیاشی وہ رہے گا اذان کا ٹائم ہم جتا رہے ہیں ہم ہرانے والے ہم ہیں جتانے والے ہم ہیں شیشان ملت اسلامیہ جس قوم کا اللہ اکبر یہ مطلب عادت بن جائے کہ جو نمازوں کی پرواہ نہ کرے فتوے لگائے ایسے نوجوانوں پہ شیشان ملت اسلامیہ ہوش نہ خون لینے چاہیے عرض کر رہا تھا سیدہ اے ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے کہو یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہاتھ دکھائے نا سرکار دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سیدہ تمہیں لونڈی نہیں ملے گی اصحاب جو پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں ان کا حق ہے اللہ اکبر کہا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو جبریل نے مجھے بتایا ہے تم جب بستر پہ جایا کرو نا تمہیں فکر ہوتی ہے پورے دن کے کام کی کیونکہ کنویں سے پانی بھر کے مشکی کا کاندھے پر رکھ کے تم لاتی ہو چکی تم چلاتی ہو برتن تم دھوتی ہو کپڑے صاف تم کرتی ہو اپنے بچوں کی خدمت تم کرتی ہو اپنے شوہر کی خدمت تم کرتی ہو بیٹی تم ایسا تمہیں عمل دے رہا ہوں جو جبریل نے مجھے کہا ہے فاطمہ ساری تھکن دور ہو جایا کرے گی تم جب شام کو بستر پہ جایا کرو نا شام کو تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اتنی ہی مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرنا فاطمہ پورے دن کے کام کی تھکن تمہاری دور ہو جایا کرے گی سبحان اللہ یہ بھی ہے کہ فاطمہ اس تسبیح کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرنا ان کو تسبیحات تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی جو ہے نا پڑھنے والے کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر معاف فرما دیتا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کیا کریں یہ سیدہ نبی کی بیٹی ہیں خاتون جنت ہیں اللہ پر
کی عبادت کا عالم یہ ہے، قرآن سے بڑا ربط تھا، قرآن بہت پڑھا کرتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ کھانا بھی پکاتی تھی تو برابر قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن سرکار نے مجھے فاطمہ کے مکان پر بھیجا، میرے آقا فرماتے سلمان فارسی میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، سلمان کو میرے آقا نے سیدہ کے مکان پر بھیجا، سیدہ اپنے بچوں کو پنکھے سے ہوا کر رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بڑی بڑی خاص رفقت کی مجھ پر طاری ہوئی۔ حضرت ام ایمن کا بیان ہے رمضان شریف کا مہینہ تھا، عین دوپہر کا وقت تھا، کسی کام سے میں فاطمہ کے مکان پر پہنچی، میں نے دستک دی، اندر چکی کے چلنے کی مجھے آواز آئی، فاطمہ نے کوئی رسپون نہ دیا، دوبارہ دستک دی، کوئی رسپون نہ ملا، تیسری مرتبہ دستک دی، مجھے حیرانی ہوئی کہ سیدہ چکی چل رہی ہے، جواب کیوں نہیں دے رہی ہے، حیرانی میری بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، میں نے روشن دان سے جھانک کے دیکھا، سیدہ کی چکی خود چل رہی ہے، سیدہ تو سو رہی ہیں، سیدہ کے شہزادے حسنین جھولے میں لیٹے ہیں، ان کا گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں سٹپٹا گئی، الٹ قدم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ ابھی میں آپ کی بیٹی سیدہ کے مکان سے واپس آ رہی ہوں، دروازے سے واپس آ رہی ہوں، یا رسول اللہ میں نے تیسری مرتبہ دستک دی تو جب جواب نہ ملا، آقا میں نے روشن دان سے دیکھا سیدہ کی چکی خود چل رہی ہے، حسنین گہوارے میں لیٹے ہیں، حسنین کا گہوارہ، حسنین کا گہوارہ، ان کا جھولا بھی ہل رہا ہے، سیدہ سو رہی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ام ایمن تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ رات میری بیٹی نے سیدہ نے جب سحری کیا تو سیدہ کے یہاں کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، میری بیٹی سیدہ نے پانی دیا، پانی سے سحری کر لی۔ اب علی 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 مولا علی اللہ اکبر اپنے پڑوسی شمعون سے ایک کیجی بن کیجی جو دھار لے کر کے آئے، سیدہ اس کو چکی میں پیس رہی تھی، آٹا بنا رہی تھی، میری بیٹی سیدہ کو بھوکوں پیاس نے نڈال کر دیا تھا، ہمت جواب دے گئی میری بیٹی سیدہ کی، جب سیدہ کو بھوکوں پیاس نے نڈال کیا، سیدہ کی عرش الہی تک پہنچی، تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پہ اپنی رحمت کو بھیجا، رب نے فرمایا میری رحمت یا، اور سیدہ کو اپنی آغوش میں لے لے، رب کی رحمت آئی سیدہ کے آنگن میں، فاطمہ کو اپنی آغوش میں، فاطمہ سو گئی ہیں، فاطمہ خود نہیں سوئی ہیں، رب کی رحمت نے اپنی چپیٹ میں لے کر کشرایا ہے، رب کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے کر کے میری بیٹی سیدہ کو سلایا، سیدہ رب کی رحمت میں جا کر کے میں بے خواب ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کان للہ فکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، سیدہ اللہ کی ہو گئی، میرا رب سیدہ کا ہو گیا، جب بیٹی سو گئی تو سیدہ کی چکی چلانے کے لیے رب نے بلبل سدرا، طائر سدرا، جبریل کو بھیجا، کو جھولا جھولانے کے لیے میکائیل کو بھیجا ہے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، جشن اعظم شہید اعظم کانفرنس مولانا ناظم رضا صاحب قلعہ منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی چکی چلانے بولیے کون آ رہے ہیں؟ جبریل آ رہے ہیں، ان کے بچوں کو جھولا جھلانے فرشتے آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، فرشتے آ رہے ہیں۔ اچھا، سیدہ نے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا اور آج ہماری بہنیں اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہیں، جس کے ہاتھوں میں دیکھو ملٹی میڈیا موبائل، کیا
नाम है भाई? कौन सी फैक्ट्री और फर्म चल रही है आपकी बेटी की, आपकी बीवी की, जो आप अपनी बीवी को इतना मल्टीमीडिया मोबाइल देते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं, आप छोटा भी मोबाइल तो दे सकते हैं, उससे भी तो बोलिए काम चल सकता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमने अपने घर को अपने हाथों से खुद आग लगाई है, दिल के फफूले जल उठे, सीने की दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बर्बाद करने वाले हम हैं, अपने बच्चों को तबाह करने वाले हम हैं। बाद में हम रोते हैं, बाद में हम मतलब क्या है पीरों के दरवाजों का मतलब क्या रुख करते हैं, इमामों के पास का रुख करते हैं। मैं ताबीज़ात का मुखालिफ नहीं, लेकिन सबसे अच्छा ताबीज़ ये है कि तू अपनी बेटी को एंड्रॉइड मोबाइल के मत दे, आला हजरत का कंजुल ईमान अपनी बच्ची को दे दे। फजर में उससे आला हजरत का किया तर्जुमा, कंजुल ईमान सुबह को उससे पढ़वा, रात को उससे पढ़वा। तेरी बच्ची सुबह करे तो उससे सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करवा। तेरी बेटी जब रात को सोए, सोने से पहले सूरतुल मुल्क की उससे तिलावत करवा। देखना अल्लाह की कसम, तेरे घर में रब की रहमतें कैसे नाज़िल होंगी, तेरे घर में रब की रहमतें आएंगी। और जब तेरी बेटी किसी के घर निकाह में जाएगी ना, अल्लाह की कसम तेरी बेटी तेरी बदनामी का बाइस नहीं बनेगी, सज्जदा की सच्ची कनीज़ बन के तेरी खुश मतलब क्या है तेरी इज्जत का बाइस बनेगी, तेरी नेक नामी का बाइस बनेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कितना नुकसान दिया है आज बेटी ने, कितना नुकसान पहुंचाया है आज माने इस्लाम को, लेकिन सज्जदा का कदम से इस्लाम फैला, सज्जदा की चादर से इस्लाम फैला। अल्लाह अकबर। कबीले बनी सुलैम में एक शख्स है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो मेरे नबी को गाली देता था। क्या देता था? नबी को गाली देता था, नबी की बुराई करता था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को गालियां देता था, नबी मुस्कुरा करके जवाब देते थे। मेरे आका को गाली भी देता था, लेकिन नबी की जब गुफ्तगू सुनता था, नबी का अखलाक देखता था, मुतासिर भी होता था। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, साहब मैं कहता हूँ इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम नबी के अखलाक से फैला है। उर्दू शायर ने कहा था, नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर उससे में चूर जिस्म चले थे आपको कत्ल करने, निगाहे लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत बहुत सुभान अल्लाह। निगाहे लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलीमा पढ़ा के छोड़ा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदा है साहब, अल्लाह अकबर। इनके बाप को कबीले बनी सुलैम एक शख्स गाली दिया करता था, नबी उसको कोई मतलब अल्लाह अकबर उसके लहजे में जवाब नहीं देते थे। नबी के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ। एक दिन आ गया नबी की बारगाह में, कहने लगा मैंने बड़ी गाली दी है, मुझे माफ कर दो और मुझे अपना कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करवा दीजिए। मैं आपका इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं मज़हब इस्लाम में आना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फौरन कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। जो नबी को गाली देता था, नबी ने उसे कलमा पढ़ाया, अखलाक से कलमा पढ़ाया। आज दीन के दुश्मन बकवास करते हैं, नबी की शान में अंगुश नुमाई करते हैं। अमेरिका में सालिम उठा और उसने एक बयान दिया, इतना गलत बयान दिया, कंडम करते उस बयान का, मजम्मत करते हैं। और उसकी बेटी ने कंडम किया, उसकी बेटी ने अपने बाप के बयान की मजम्मत की। अभी आप सुनोगे तो पता चलेगा, बेटी ने बाप के बयान की कैसे तरदीद की, कितना शदीद अमल किया। सुनेंगे नतीजे पे बहुत जल्दी लेकर के जाऊंगा। वो अमेरिका में बहन दरीदा उठा, बदतमीज उठा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके फॉलोअर्स आज पूरी दुनिया में हैं, जिनको मानने वाले आज पूरी दुनिया में हैं, उन्होंने झूठ से काम लिया। किससे काम लिया? बोलो माशाअल्लाह। क्या कहा? झूठ से काम लिया। उसी की बेटी अल्लाहु अकबर मुतालिक की मेज पर बैठी, उसने एक साल मेरे आका की लाइफ स्टाइल स्टडी की, मुस्तफा की मक्की जिंदगी को पढ़ा, नबी की मक्की जिंदगी को पढ़ा, नबी की जन्नतों को पढ़ा, आका की खलबतों को पढ़ा, सरकार की हिजरत को पढ़ा, आका की राह को पढ़ा, आका के दिल को पढ़ा। उसने पढ़ा कि मक्के वाले पत्थर मारते थे, उसने बड़ा के वाले गाली देते थे, उसने बड़ा के वाले रास्ते में कांटे डाल देते
لیکن وہ ایک مسکرا کر کے جواب دیتے تھے لڑکی 1 سال تک نبی کو پڑھتی ہے 1 سال کے بعد رزلٹ کیا گیا اللہ اکبر جس کا باپ کہتا تھا قربانی اسلام جھوٹے معاذ اللہ کس بیان سے کام لیا کس سے کام لیا اس کی بیٹی نے اپنے پورے 1 سال کے بعد اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں میں اسلام قبول کر رہی ہوں میڈیا آ گئی میڈیا بندھو آ گئے اس لڑکی سے سوال کیا 1 سال پہلے تیرے باپ نے پیغمبر اسلام کو جھوٹا کہا اور تو نے انہیں کا کلمہ پڑھ لیا کیا دیکھا ہے باپ میں بیٹی میں بڑا تضاد ہے باپ اور بیٹی میں بڑا فرق ہے اس کی بیٹی نے کہا تھا میرا باپ دیوانہ ہے میرا باپ پاگل ہے اس کا دماغی توازن بگڑا ہے اس نے اپنے مصطفیٰ کو بن پڑے جھوٹا کہہ دیا اس نے مصطفیٰ کو پڑھا نہیں اس لیے جھوٹا کہا اور میں نے مصطفیٰ کو 1-2 مہینہ نہیں 5-6 مہینہ نہیں پورے سال مدینے والے کی زندگی کو پڑھا اللہ کی قسم مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ایسی صاف و شفاف نظر آئی ہے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے مہان اور کوئی سب سے سچا پردوبار کوئی شخص ہے تو وہ مومن آقا مسلک اعلی حضرت فیضان اعظم فیضان تاج الشریعہ کیا بات ہے مفتی صاحب کیا پیغام بہت مٹیریل ہے اس حوالے سے دنیاوی اعتبار سے کس نے کلمہ پڑھا کیرلا میں سن 2017 میں پورے خاندان پریوار نے کلمہ پڑھا ابھی 20 میں ایک نیپال میں ایک لڑکی مطلب جو فلمی دنیا میں کام کرتی تھی پوجا اس کا نام ہے اس نے اپنا نام آمینہ فاروق بھی رکھا آمینہ فاروق اس نے اسلام قبول کیا کیرلا میں جو مطلب لڑکے کا نام کچھ اور تھا اور اس نے اپنا نام محمد فیصل رکھا اور اس کے بچے کو اتنا مارا گیا اتنا لوگوں نے مارا مطلب کیا ہے ظالموں نے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ میں بیٹھا شہید ہو گیا تو اب اس کی ماں اللہ اکبر ڈری نہیں اس نے کہا تم نے میرے بیٹے کو مارا اللہ اکبر اس نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ اسلام قبول کیا سبحان اللہ قبول کیا عزیزان ملت اسلامیہ فیصل کی ماں کا نام تھا مینا کشی اس نے اپنا نام رکھا جمیلہ فاطمہ عزیزان ملت اسلامیہ کیا اصلاح ہے تیزی سے پھیلتا اسلام کو جو پڑھتے نا پڑھے لکھوں میں اسلام پڑھے لکھوں کی سمجھ میں اسلام آتا جاہلوں کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا سمجھ رہے ہیں ان پڑھ ناخواندہ کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا جو پڑھا ہو اگرچہ اس نے عصری تعلیم بھی حاصل کی ہو جب اسلام کو پڑھتا امریکہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے امریکہ والے اسلام کو پڑھ لیں اور جو اسلام کو پڑھتا ہے اسلام اس کی سمجھ میں بولیے آتا ہے اس میں جو ہے نا چھوٹ اچھوت نہیں ہے اونچ نیچ نہیں ہے کہ جس سے کہ مطلب کیا میں پور کی مثال نہیں دے رہا ہوں ابھی اس سنبل علاقے کی مثال دے رہا ہوں اصل میں بڑا ڈر کے بھی اس وقت بیان کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے میرے بیان کو کچھ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں ہم کیا کچھ رہے ہیں ابھی شروع میں یوگی حکومت آئی تو میں نے کہا کہ مسلمان ڈر رہے ہیں کس نے کہ دوبارہ یوگی حکومت آ گئی میں نے کہا مطلب یوگی حکومت میں کسی کو پریشان کر رہی ہے راشن مل رہا سب کو مل رہا اگر آپ قانون آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا تو آپ کے پچھڑے پن کی وجہ ہے آپ مطلب کیا ہے ہندوستان کے سمویدھان کو پڑھ نہیں رہے ہیں آپ اس لائق بنیے آپ کورٹ کچہری خود جائیے اپنا مقدمہ خود لڑیے آپ کو ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن معلوم ہونا چاہیے سمویدھان معلوم ہونا چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ اس میں یوگی حکومت کو کیوں دوش دے رہے ہو میں نے یہ چند باتیں کہیں اللہ اکبر تو ایک مطلب کیا ہے بہت بڑا اینکر ہے اس نے میرے بیان کو مطلب کیا توڑ مروڑ کے پیش کر دیا دیکھو یہ جہادی مولانا ہے کس طرح مطلب کہ یوگی حکومت کو کوس رہا ہے اس لیے میں بڑے مطلب کیا احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ
اسلامیہ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بات یہاں ہو رہی ہے سنی جائے گی دوسرے ملکوں میں، سمجھ رہے آپ؟ یہاں سے بات نشر ہوگی بہت دور تک چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے محتاط رہنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، بڑے احتیاط رہنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے۔ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آدھی روٹی کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دیں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، اپنے بچوں کو آپ عصری تعلیم بھی دلائیں اور آپ دینی تعلیم بھی دلائیں، قرآنی تعلیم بھی آپ کے بچوں کے پاس ہو، آیت الکرسی سینے میں ہو اور بعد میں کرسی پہ بیٹھے، پھر دیکھنا مزہ، اللہ کی قسم کتنا مزہ آئے گا۔ پہلے آیت الکرسی، بعد میں دنیاوی کرسی، بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا ہوں جہاں جہاں اسلام کو پڑھا گیا وہاں وہاں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، آج ہماری بدعمالیاں ہیں، آج ہماری اسلام سے دوری ہے۔ ہماری ماں کا 40واں ہوا، ہم نے علماء کو بلایا، جلسہ کیا، نبی کی سیرت پر گفتگو کرائی، فاطمہ زہرا کی سیرت کو ہم نے سنا، ہم نے نعت سنی، ہم نے تقریریں سنی، قرآن کی تلاوت سے ہماری محفل کا آغاز ہوا۔ لیکن سال گزرا، بیٹے کا رشتہ لگا، شادی کا موقع آیا، جب بارات کا نمبر آیا تو کہا اب جلسہ نہیں، اب علماء کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ اب مطلب کیا ہے؟ نچیوں کا کام ہے۔ اب ان کو بلایا جائے جو بیئر پی کے ڈانس پارٹی اللہ اکبر ڈی جے پہ مطلب پھر کے، اب نچیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ کچھ تو اتنے ظالم ہیں، ظالم اللہ اکبر، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں، اپنے بھائیوں کی شادیوں میں، بہنوں یا سالے کی شادی میں آگ لگے ایسے رشتے میں جو گناہ کرائے، بہنوں یہ لے کر کے آ رہا لڑکیوں کو اور پھر ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، پوری رات لڑکیوں پہ نوٹ برسایا جا رہا ہے، پوری رات نوٹ بارش ہو رہی ہے۔ اس بہنوں سے پوچھا جائے پتہ تیرے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ غریب کا قرضہ کیوں نہیں دے رہا؟ قرضہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، ارے ظالم جس کا قرضہ ہے قرضہ ادا کر دے، ڈانس پارٹی میں پیسہ مت لوٹا، پیسے کی بربادی مت کر، جس کا لیا ہے اس کا دے دے، ورنہ تیری قبر میں اتنی کٹائی ہوگی اللہ کی قسم، سانپ اور بچھو سے قبر بھرے گی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے لینے سے پہلے دینے کی فکر رکھا کرو۔ یہی بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ بے شک حق فرمایا۔ میں نے کاروبار کیا، آپ مجھے اپنا مال دے رہے ہیں، کاروبار بند ہو۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ مال مجھے اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ صاحب مولانا ناظم صاحب آپ کا کاروبار بند ہوگا تو پیسہ نہیں لیا جائے گا؟ ارے بولیے، اس لیے تو مال نہیں دے رہے آپ مجھے؟ ارے بولیے، فرض کر لیجئے میرا مطلب کیا ہے، کوئی ایک شوروم کسی طریقے سے، کوئی مطلب کیا ہے کسی طریقے سے میں کاروبار کر رہا ہوں، کوئی میرا مطلب عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بھی مطلب ایک مثال لے لیجئے، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے مال لیتا ہوں پھر میں کام کرواتا ہوں، اللہ اکبر، میرا کاروبار بند ہو جائے تو کیا میں آپ کا پیسہ نہیں دوں گا؟ آپ یہ کہہ دو گے کاروبار بند ہو گیا آپ کا پیسہ نہیں، آپ کی اجازت نہیں دیتا، کاروبار بند ہوا، تیرے لیے مال چھینا گیا، تیرا چھینا گیا، مال غصب ہوا، تیرا ہوا، مال چوری ہوا، تیرا ہوا، کاروبار بند ہوا، تیرا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو تجھے دینا پڑے گا، جتنا اس کا آتا ہے تجھے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تو نے یہاں ادا نہ کیا، کتنی ہی نمازیں پڑھ لینا، کتنے ہی سجدے کر لینا، کتنے ہی نمازیں پڑھ لینا، کتنے ہی حج اور عمرے کر لینا، جب تک کہ پائی تو ادا نہیں کر دے گا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ زور سے بولو، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پہ بھی زور دیا، مصطفیٰ نے تجارت کی تاکہ امت کو تجارت کرتا جائے۔ کفار مکہ سے پوچھا گیا تم نے محمد عربی کو تجارت میں کیسے پایا؟ کفار مکہ کہتے تھے، مخالفین کہتے تھے، دشمنان نبی کہتے تھے محمد سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا، ہم نے محمد سے زیادہ صادق القلب کسی کو نہیں۔ مسلک اعلی حضرت علماء کیا پیغام، کارخانہ میرا آگے بڑھے گا تو کیا میں آپ کو ڈبل پیسہ لوٹا دوں گا؟ بولیے، ارے کارخانہ بند ہو میرا ہوا، کاروبار بند ہوا میرا ہوا، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کوئی
قصور نہیں. آپ دنیاوی اعتبار سے کہہ سکتے 4 آدمی صاحب ان کا کاروبار بند ہوا, یہ پیسہ نہیں دیں گے, لیکن میرے نبی کہتے ہیں شریعت کیا کیسی ہے, شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ پائی ادا کرنا ہوگی, مکان بیچ کے ادا کرنا ہوگی, دکان بیچ کے ادا کرنا ہوگی, پلاٹ بیچ کے ادا کرنا ہوگی, بیچ کے ادا کرنا ہوگی. واہ کیا پیغام, کیا اصلاح. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بات بڑی لمبی چلی جائے گی, سمیٹ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلام, یہ ساری مطلب کیا ہے, ہمارے اندر جو خرابیاں نا, خرابیاں یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے, اس وجہ سے بولیے علم دین سے جو دوری ہے نا, اس وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت کامیاب ہیں, لیکن انہیں نماز بھی یاد نہیں ہے, انہیں دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہے, انہیں التحیات بھی یاد نہیں ہے. خاک میں جائے ایسی کامیابی, آگ لگے ایسی کامیابی میں جس کے بیٹے کو دعائے قنوت نہ آتی ہو, آگ لگے ایسی کامیابی میں جس کے بیٹے کو التحیات پڑھنا نہ آتی ہو. تیرے بیٹے نے پلوٹ اکٹھا کیا, مال اکٹھا کیا, کیا تو مرے گا نا, تیرے بیٹے کو یہ پتا نہیں کہ سال ثواب کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ آخر کروں, کس چیز کی یہ کامیابی ہے. بولیے اس بیٹے کو پتہ یہ نہ ہو کہ باپ کی قبر پہ جانے کے بعد ایصال ثواب کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو. یہی بات ہے. کون سی کامیابی, اس کو آپ کامیابی کہیں گے, دنیا کامیابی کہے, لیکن میں اس کو کامیابی یہی کہتا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ گانا سیدہ, زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولے رسول اللہ. حضرات وہ شخص کہتا, اسلام میں پاس بیٹھ رہا ہوں کہ وہ شخص اسلام قبول کر لیا. اسلام جب قبول کیا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اسے اونٹنی دے. ایک صحابی نے اونٹنی دے دی. آج تو نہیں رسی نہیں دے گا, رسی. یہ بات صحابی نے کہا آقا میں دے رہا ہوں. مولا علی نے کہا سرکار امامہ میرا ان کے لیے. سر سے امامہ کھولا, مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ اس شخص کے سر لپٹا گیا, سر پیچ کیا مولا علی کا امامہ. میرے نبی نے فرمایا انہیں کھانا کھول کھلائے گا. سلمان فارسی, میں نے کہا نا ابھی آپ سے ابتدا میں کہا کہ سلمان فارسی کو میرے نبی نے کہا یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں. کہا سلمان ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں چند گھروں میں گھوم کے آیا, لیکن کسی جگہ کھانا نہ ملا. یہ اسلام کی تاریخ ہے, یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا, کھانا تو قضا ہو جاتا تھا, نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی, تلاوتیں قضا نہیں ہوتی تھی, کھانے قضا ہو رہے ہیں, کپڑے چھوٹ رہے ہیں, نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں, قرآن تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے. کئی گھروں گئے کھانا نہ ملا. سلمان سیدہ کے مقام پر پہنچے. فاطمہ نبی پاک کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا ہے, کھانا دے دو. کہا سلمان 3 دن ہو گئے فاقہ ہے, لیکن جو میرے دروازے پہ آتا ہے خالی تو جاتا نہیں ہے. تو یہ میری چادر ہے, چادر ہے. اس چادر کو شمون یہودی کے گھر لے جاؤ, جا کر کے کہو کہ آٹا دے دے جو کا, اللہ اکبر, یا جو دے دے یہ جو کا آٹا دے دے, چادر میری رکھ لے. ہم اس کا مطلب کیا ہے واپس کر دیں گے, چادر لے لیں گے. سلمان فارسی پوچھے, جا کر کے کہا فاطمہ نے چادر دی ہے, آٹا دے دے یا جو دے دے. اور سلمان نے کہا علی واپس کر دیں گے, حسنین کی والدہ واپس کر دیں گی, چادر اپنے لے لیں گے. اللہ اکبر, شمون رونے لگا. 3 دن سے اس کی فاتح ہو رہے ہیں, جو اپنی چادر گروی رکھ رہی ہو. اللہ اکبر, چادر کو سننے لگا. چادر فاطمہ سے خوشبو آ رہی تھی, مشک محمد کی بو آ رہی تھی. سیدہ کی چادر کو چوم رہا ہے, سونگ رہا ہے. اللہ اکبر, اس نے جو بیدی سیدہ کے کہنے کے مطابق سلمان فارسی جو لے کر کے آ گئے, سیدہ نے اس کا اللہ اکبر چکی میں اس کو پیسنا شروع کیا. روٹیاں اس کی بنائی آٹے کی. تمام روٹیاں سیکھنے کے بعد سارے تمام کی تمام روٹیاں کپڑے میں باندھ دی. سلمان فارسی نے کہا سیدہ حسنین کی والدہ چند روٹیاں اپنے بچوں کے لیے روک لو. تو سیدہ نے جملہ کہا تھا سلمان یہ سارا کام جو نا رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور جو کام رب کی رضا کے لیے ہو نا تو ہمارے لیے
مناسب نہیں ہے، اس میں سے تھوڑا بہت بھی روک لینا۔ اب تمام کا تمام لے کر چلے جاؤ۔ جا کر کے سلمان فارسی نے تمام روٹیاں رکھ دی۔ اس حدیث الاسلام اللہ اکبر صحابی نے روٹی کو کھایا ہے، اللہ اکبر کھانا کھا لیا۔ سلمان فارسی نے پورا قصہ بیان کیا، نبی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کے مکان کا تشریف لائے، سیدہ کی پیشانی سجدے میں رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ سیدہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی، مصطفیٰ کا دامن آنسو سے تر ہو گیا۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا میری بیٹی سیدہ سے راضی ہو جا، سیدہ کو اپنی رضا عطا کر دے، فاطمہ کو اپنی خوشنودی عطا کر دے۔ ہاتھی پہ خیبی سے آواز آئی پیغمبر سیدہ میری ہو گئی، سیدہ کا ہو گیا۔ نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سیدہ ہماری ہے، ہماری رحمت سیدہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کیا۔ سیدہ سجدے سے اٹھی ہے، سجدے کا عالم بھی ہوتا تھا، ایک ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، رات گزر جاتی تھی، سیدہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی مولا میرے باپ کی گنہگار امت کو بخش دے، میرے باپ کی گنہگار امت کو بخش دے۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ نے کہا امی جان ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی ہو، نانا کی امت کی بخشش کی دعا کرتی ہو، اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ یا سیدہ نے اپنے لخت جگر کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹے حسن پہلے ہمسایہ کا حق ہوتا ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، بعد میں گھر کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بیٹے حسن میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میرے باپ کی گنہگار امت بخش دی جائے تو سیدہ کو سب کچھ مل جائے گا۔ کیا یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا سب کچھ مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں اچھی تو رہی تھی کہ شمون یہودی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں لیا تھا، وہ چادر سنگ رہا۔ سیدہ کی چادر سے اسلام کی اشاعت آ رہی ہے۔ چادر لے کر کے آیا، دروازے پہ دستک دی، من انتا کون؟ کہا شمون، کا اندر، کہا آنا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ آج سیدہ کی چادر نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سیدہ تمہارے باپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً دروازہ کھولا، مصطفیٰ کے قدموں میں شمون یہودی گر گیا، پڑ گیا نبی کی قدم چوم کے بولا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ سیدہ کو کون جانتا ہے؟ سیدہ میری پڑوسن ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ میرے پڑوس میں ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی سیدہ اسمہ کو بھی دیکھا ہے، شام کو بھی دیکھا ہے، آپ کے داماد اور آپ کے نواسوں کی زندگی دیکھی ہے۔ آقا وہ کون سا دن ہے؟ آپ کی بیٹی سیدہ 2 دن فاقہ کرتی ہے، تیسرے دن بھی تھوڑا سا کھا لیتی ہے، پھر اس کھانے پہ بھی رب کا بڑا شکر ادا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ نہ تو آپ کے داماد کا جواب ہے، نہ آپ کے نواسوں کا جواب ہے، نہ آپ کی بیٹی سیدہ کا جواب ہے۔ 3 دن فاقے ہو گئے، چادر گروی رکھ کر کے سائل کو واپس نہیں جانے دیا، چادر گروی رکھ کر کے روٹی بنا کر کے پیش کر دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المبارک امام احمد رضا فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، خود تو بھوکے ہیں، لیکن ان کے دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ مالا مال ہو کے آتا ہے، وہ دامن بھر کے لے کر کے آتا ہے، وہ جھولی بھر کے لے کر کے آتا ہے۔ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جو کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں شمون یہودی قدم چوم کے بولا آقا میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائے، جن کے قدموں پر قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ۔ یا رسول اللہ آپ کی
سیدہ کی چادر میری ہدایت باعث بنی، سیدہ کا یہ عمل میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اب دیر نہ کریں، مجھے بھی ہاتھ بڑھا کر کے کلمہ شریف پڑھا کر کے مسلمان بنائیں۔ شمعون نے کلمہ شریف پڑھا، مشرف پر اسلام ہوا، اسلام دامن میں آیا۔ صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تمام ادیان میں، دین جو ہے اللہ کو پسند ہے، تمام مذاہب میں مذہب اسلام، تمام ادیان میں دین اسلام اللہ کو پسند ہے۔ میں اب مطلب کیا تقریر کا جال میں پھیلاتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری تقریر کا جال پھیلتا، میں بتاتا اس اسلام کے دامن میں کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ اسلام کے دامن میں اللہ نے کہا نا ہمیں پسند ہے دین، ہمیں اسلام پسند ہے، مذہب اسلام پسند ہے، دین اسلام پسند ہے۔ یہ جال پھیلتا، پھر بتایا جاتا کیا ہے اسلام کے دامن میں، کیا نہیں ہے اسلام کے دامن میں۔ انشاءاللہ کبھی اور ٹائم ملا